آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس لڑکے کی قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، قبر میں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی، اس لیے مجھے جہاں جگہ مل رہی تھی میں وہیں پنجہ رکھ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے میں آپ سب کو ویلکم۔ ناظرین، آج کا تاریخی فیصلہ، ہسٹورک ڈیسیجن، ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے عین موقع پر فیصلہ کرنے والے کو ایک بہت ہی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو اس شخص پر ہمیشہ کے لیے بد نصیبی کی مہر لگ جاتی، اسٹیمپ لگ جاتی۔ ایسا نقصان ہوتا کہ پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کون سا تھا ایسا فیصلہ؟ یہ فیصلہ تھا مرتے وقت ایک شخص کے ایمان لانے کا فیصلہ، وہ بھی ایک یہودی کے ایمان لانے کا فیصلہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے ناظرین کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ باہر سے سودا لے آؤ۔ باپ کے حکم پر وہ گھر سے نکلا اور سودا لینے کے لیے بازار کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین چہرہ مبارک پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ ناظرین، پیارے آقا کی ایک جھلک دیکھتے ہی وہ آپ کے حسن مبارک میں ایسا کھویا کہ سب بھول گیا۔ کون ہے، کہاں ہے، کس کام سے آیا ہے، کچھ اس کو یاد نہ رہا، سب کچھ بھول گیا، بس پیارے آقا کے چہرے کو تک رہا ہے۔ اور یہ ہوتا بھی کیسے نہیں کہ حسن مصطفیٰ کامل ترین از اے کمپلیٹ حسن، دنیا کا کوئی بھی حسین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن مبارک بھی حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور نعت ہے نا، آپ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا۔ ناظرین، وہ یہودی اسی کیفیت میں وہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ اب وہاں گھر پر اس یہودی کا باپ، وہ کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو وہ جب گھر پہنچا تو باپ نے پوچھا، اے نادان، اتنی تاخیر ہو گئی؟ باپ بہت غصے میں تھا، اسے بہت ڈانٹ رہا تھا کہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، میں نے تجھ سے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، پھر بھی تو لیٹ آ رہا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، ابا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ غصے میں کہتا ہے، کیا پاگل ہو گیا ہے تو؟ تیرے ہاتھ خالی ہیں اور تو کہہ رہا ہے سودا خرید آیا ہوں۔ ناظرین، اسے نہیں پتا تھا کہ حسن مصطفیٰ کا دیوانہ کس سودے کی بات کر رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے، بابا یقین کریں میں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے دل میں کہا، کاش ابا آپ کے پاس وہ نگاہیں ہوتیں تو میں آپ کو دکھا پاتی کہ میرا سودا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے بیزار ہو کر بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ ناظرین، دنیا کی حسین سے حسین چیز ہو اور آدمی اسے دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، ہزار بار دیکھے گا، پر آخر ایک وقت آئے گا کہ دل اس کو دیکھنے سے بھر جائے گا۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور اللہ پاک نے اتنا حسین بنایا ہے کہ اسے دیکھنے سے دل بھرتا ہی نہیں تھا۔ جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے، اور جو بار بار دیکھے پیاس اس کی بجھتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام صبح و شام دیدار کی سعادت پاتے، پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے ہی رہیں، یہ جلوہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان، اہل و عیال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو بھی آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ، وہ لڑکا بھی اب روز نبی رحمت کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔
اس کے باپ کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن چونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، جان سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے بیٹے کو زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دن گزرتے گئے، بارگاہ رسالت میں حاضری کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک کچھ دنوں بعد وہ لڑکا شدید بیمار ہو گیا اور کافی دن بیمار رہا۔ بیماری نے اتنا زور پکڑا کہ کروٹ لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ جان سے زیادہ پیارے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہوا۔ بچے کی حالت اتنی سنجیدہ ہو گئی، اتنی سیریس ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا تھا۔ یہودی بہت پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ پھر اچانک ایک دن بھاگا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں اور مجھے آپ سے کسی چیز پر اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ پر دل ہار بیٹھا ہے، آپ کی شدید محبت میں گرفتار ہے اور اب وہ قریب المرگ ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے۔ وہ دن رات بس آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، وہ یہودی کہتا ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا میری یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے آپ کی ایک جھلک دیکھ لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا، وہ صرف ایک ہی چیز کی جستجو میں ہے کہ آپ کی ایک بار زیارت کر لے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آئیں، باقی جو بھی سب ہیں چلیں اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اس کا آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم بھی کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی پاک نے اس لڑکے کی پیشانی پر ہاتھ مبارک رکھا، ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک پا کر اس لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے اس نے زندگی اس میں لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ بھر آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیارے آقا نے اس سے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ یہ سن کر لڑکا اپنے یہودی باپ کا منہ تکنے لگا۔ وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ باپ سے یہ جملہ سن کر اس لڑکے نے پیارے آقا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا، پر ذہن میں کنفیوژن تھی۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو اور جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ ناظرین، جیسے ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، روح باہر نکل گئی، مگر کلمے کا نور اس کے اندر چلا گیا۔ آنکھیں بند ہوئیں اور عاشق صادق کے لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے انتقال کے بعد اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے مکان سے اس کا جنازہ اٹھے، تبھی اس کی عزت ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو اس لڑکے کے جنازہ اٹھانے کا حکم دیا۔ پیارے آقا جب اس یہودی کے گھر سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ ناظرین، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان و علی اور بلال حبشی جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جیسی شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے اللہ کے حبیب ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، پیارے آقا قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب آپ قبر سے باہر آئے تو چہرہ انور پر تھوڑی تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس لڑکے کی قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، قبر میں پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے، اس لیے مجھے جہاں جگہ مل رہی تھی میں وہیں پنجہ رکھ رہا تھا۔ پھر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیتے ہم چلے جاتے،
تو سبحان اللہ، پیارے آقا نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے میں قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا تھکن ہو گئی ہے۔ ناظرین، اس لڑکے کے فیصلے نے اسے ہمیشہ کے لیے نجات عطا کر دی۔ اس ڈیسیجن کی برکت سے کتنی خوش نصیبیاں اس لڑکے کے حصے میں آئیں کہ پیارے آقا قبر میں دفنانے کے لیے خود اتر رہے ہیں اور اس کی قبر کو جنت بنا رہے ہیں۔ ناظرین، کتنا مبارک اور پیارا واقعہ ہے، کتنا بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمیشہ اچھا، بہتر اور پاک فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔